السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری آج نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ التوبہ مدنیہ۔ یہ ایسی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ آخری سورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کی کل آیات 129 ہیں اور اس کے 16 رکوع ہیں۔ اس صورت میں غزوہ تبوک کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ انفال میں ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ التوبہ اس نسبت سے بھی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ توبہ کی تلقین کی گئی، توبہ کی دعوت دی گئی ہر طرح کے گروہ کو۔ باقی صورتوں کی نسبت اس میں 17 دفعہ توبہ کی طرف دعوت دی گئی، توبہ کی طرف بلایا گیا۔ اور یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی، کیونکہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بیزاری کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کی حکمت کہ اس کی آنے کی وجہ یہ اللہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ تو ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ براءۃ، بیزاری ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف۔ یہاں پہ بیزاریت کا اور بری الذمہ کا سرعام اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے۔ کن لوگوں سے؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یعنی ان لوگوں سے عہدتم، جن سے عہد باندھا تم نے سے مراد یہاں پہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں سے مسلمانوں نے عہد باندھا۔ کن سے عہد باندھا؟ من المشرکین، مشرکین سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں سے عہد کرنے والے جو مشرکین ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بیزار ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بیزاریت واضح طور پر بیان کی گئی کہ اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی ہم نے آیاتیں پڑھی، پہلی صورتیں پڑھی۔ سورۃ الاعراف میں ہم نے تفصیلی طور پر پہلی قوموں کے بارے میں پڑھا کہ جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ ان کو تبلیغ کرتا، جب ان کا انکار کیا جاتا تو ان کو توبہ کی طرف بلایا جاتا، جب وہ اس سے بھی انکار کر دیتے تو اللہ کا عذاب اتر آتا۔ اب یہاں پہ بھی یہ آخری صورتوں میں سے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے آخری دور میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے، تبلیغ کی، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا۔ اب اللہ یہاں پر سرعام بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو مشرکین ہیں ان سے اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے۔ فسیحو، پس سیر کرو، فی الارض، بھی زمین میں، اربعۃ، 4 اشہرین، مہینے، وعلموا، اور جان لو، انکم، یہ کہ تم، غیر، نہیں، معجز اللہ، عاجز کرنے والے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیر کرو فی الارض، بھی زمین میں۔ زمین سے مراد یہاں پہ جزیرہ عرب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ تم اس زمین میں سیر کرو۔ یہاں پہ کفار کو، مشرکین کو مہلت دی جا رہی ہے کہ تم زمین میں پھر سکتے ہو آزادی کے ساتھ۔ اربعۃ اشہرین، 4 مہینے، 4 مہینوں تک۔ یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حرمت کے مہینے تمہارے لیے مہلت کے مہینے ہیں، اس میں تم اپنی اصلاح کر لو، اس میں تم سیر کر لو زمین میں، یعنی تم اپنے لیے کوئی بندوبست کر لو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، یہ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیروکار کے خلاف کوئی بھی خفیہ سازش کرتے ہو تو تم کبھی بھی اللہ سے جیت نہیں سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ یہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، مخزل، رسوا کرنے والے ہیں، کافرین، کافروں کو۔ سرعام ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز آر یا پار۔ پہلے اللہ تعالیٰ دعوت دیتے تھے اور جہاد کے بارے میں حکم کر رہے تھے، آہستہ آہستہ تبلیغ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے نبی کی بات مان لیں۔ لیکن جب ہر چیز واضح ہو گئی، 23 سال تک ان کفار اور مشرک نے اللہ کے نبی کو ہر طرح سے اذیت
اذیتیں دی، مسلمانوں کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی، تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بیدار ہے، اور ان لوگوں سے کہہ دو کہ 4 مہینے تمہارے پاس مہلت ہیں، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اگر وہ دین اسلام قبول کر لیتے ہیں تو انہی کے لیے بہتری ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو جان لیں پھر اللہ کو وہ ہرا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَآذَانٌ، اور اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اب یہ جو اذان ہم سنتے ہیں یہ بھی تو اعلان ہی ہے نا، یہ اسی سے ہے کہ اعلان کس چیز کا؟ نماز کا۔ اب یہاں پہ اعلان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جیسے ہمیں حکومت کوئی نوٹس دیتا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہمیں نوٹس دیتی ہے تو ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اعلان ہے، اعلان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کہ انفارمل ہوتا ہے، کسی بھی ٹائم کوئی بھی اعلان ہو جاتا ہے، وہ اتنا کوئی خاص انفارمیٹیو نہیں ہوتا۔ دوسرا اعلان اذان، یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ایسا اعلان ہے جو خاص مدت پر، خاص ٹائم پر اعلان کیا جاتا ہے اور خاص بات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وہ اذان، اور اذان یعنی اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یعنی اللہ اور اس کا رسول کیا اعلان کروا رہے ہیں لوگوں کی طرف؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اب یہاں پہ لوگوں کو غلطی لگی کہ حج اکبر وہ دن ہوتا ہے جس دن جمعہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حج اکبر وہ دن ہوتا ہے جس دن جمعہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی ہرگز کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ حج اکبر اس کو کہتے ہیں جس دن حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم حج اکبر کے دن اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا ہیں؟ ان اللہ، یہ کہ اللہ بریون، بیزار ہے، بری الذمہ ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، یعنی اس کا رسول اور اللہ خود مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ یوم حج اکبر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا، اور یہ اعلان منع کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے مخاطب ہو کر یہ اعلان کیا۔ اس میں 4 باتیں تھیں جو واضح طور پر سب کو بتائی گئیں۔ پہلی بات کیا کہ برہنہ ہو کر طواف نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے جو مشرک لوگ تھے وہ برہنہ ہو کر اس لیے طواف کرتے تھے، ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ ہمارے کپڑے جو ہیں یہ گناہوں والے کپڑے ہیں، یعنی اس میں ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم برہنہ ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ برہنہ ہو کر طواف ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ 4 باتوں کا اعلان کیا تھا؟ پہلی بات یہ کہ برہنہ ہو کر طواف نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا عہد ہے ان سے عہد پورا کر کے ان کے خلاف جنگ کی جائے، یعنی ایک تو مدت والے ہیں جن کے ساتھ مدت پوری کر کے پھر ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ مشرکین کو مکہ سے نکال دیا جائے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، اسلام کو قبول نہیں کیا، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ ان 4 مہینوں میں اپنی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، نہیں تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ تو یہ جو اعلان تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع میں اس لیے کیا کیونکہ اس جگہ پر تمام لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حج کے دن منع کے قریب یہ برات کا اعلان کیا گیا۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر توبہ کرو تم، اب یہ آ گیا نا توبہ کے بارے میں، توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر توبہ کرو، فَهُوَ، پس وہ خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب ان مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم
پھر جاتے ہو یعنی تم منہ موڑ لیتے ہو، باتوں کا اعراض کرتے ہو، فَاعْلَمُوا پس جان لو، انکم یہ کہ تم غیر نہیں معجز اللہ عاجز کرنے والے اللہ کو، کہ اگر تم لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہو، ایمان قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم ہرگز اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کے خلاف کوئی بھی منصوبہ نہیں بنا سکتے۔ وبشر الذین اور بشارت دے دو ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم درد دینے والے عذاب کا۔ اللہ اکبر۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اعلان کروایا، پھر توبہ کی دعوت دی، اب یہاں پہ وارننگ دے دی کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو ہرگز بھی ہرا نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ ان کو خوشخبری دیجئے کہ یہ پھر درد دینے والے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور یہ اسی میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ الا الذین مگر جو لوگ عہدتم عہد باندھا تم سے، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اب ان لوگوں کی بات آ جا رہی ہے جو مشرکوں سے تم نے عہد باندھا۔ عہد کس چیز کا؟ کہ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرو گے، امن کا عہد باندھا، صلح کا عہد باندھا۔ ثم پھر لم ینقصوکم نہیں کمی کی تم سے، یعنی تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، وعدے میں کمی نہیں کی، شیئن کچھ بھی کمی نہیں کی، یعنی نہ ہی انہوں نے تمہاری طرف جنگ میں پہل کی، نہ ہی تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی۔ تو یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ولم یظاہروا اور نہ ہی مدد کی، علیکم تمہارے خلاف کسی دوسرے کی، یعنی تمہارے خلاف کسی دوسری جماعت سے مل کر اس کی مدد نہیں کی، عہدن کسی ایک کی، فاتموا پس پورا کرو، الیہم طرف ان کی، عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم ان کی مدت تک، یعنی جن لوگوں نے تم سے ذرا بھی عہد میں کمی نہیں کی اور دوسروں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں رچائی، تو تم اپنا عہد پورا کرو۔ کب تک؟ جب تک مدت پوری نہیں ہو جاتی۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین پسند کرتا ہے متقین کو۔ یہاں پہ متقین کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے عہدوں کو ہر حال میں پورا کرو۔ اگر دشمن تمہارے ساتھ عہد کرتا ہے اور وہ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے تو مسلمان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے عہد کے خلاف جا کر اس سے جنگ لڑے۔ اگر دشمن پہل کرتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو تم پھر اپنے وعدے کو پورا نہیں کرو گے بلکہ اپنا دفاع کرو گے، اپنے بچاؤ کے لیے ان سے جنگ لڑو گے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ پس جب گزر جائیں، اشہر مہینے، حرم حرمت والے یا حرام مہینے۔ حرام مہینے سے مراد ایک تو حرمت والے مہینے جو 4 مہینے جن میں مہلت دی گئی، اور وہ والے مہینوں سے مراد یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے ایسے مہینے جس میں آپ کا معاہدہ طے ہوا تھا۔ اگر وہ مہینے گزر جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ فَاقْتُلُوا پس قتل کرو، مشرکین کو، حیث جہاں سے، وجدتموہم پاؤ تم ان کو، وخذوہم اور پکڑو ان کو سے مراد قید کر لو، واحصروہم اور محاصرہ کرو ان کا، یعنی اگر وہ کسی قلعے میں جا کر بند ہو جاتی ہیں، قلعے میں جا کے چھپ جاتے ہیں تو ان کا وہاں پر بھی جا کے محاصرہ کرو، وقعدوا اور بیٹھ جاؤ، لہم واسطے ان کے، کل مرصاد ہر غات پر، یعنی ان کو کہیں پر بھی پناہ نہ دو، جہاں پر بھی وہ ملیں ان کو قتل کر ڈالو اور ان کو قید کر لو۔ اب اس آیت سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دین اسلام میں قتل و غارت کے بارے میں کتنا ہی زیادہ بتایا جا رہا ہے، لیکن نہیں۔ 23 سال تک انہی لوگوں نے، یہ مشرکین اور کفار مکہ نے اللہ کے نبی کو بہت سی تکلیفیں دی، بہت سی اذیتیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم دیا کہ جہاں پہ بھی یہ تمہیں ملیں تو تم ان کو قید کر لو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی ہر غات پر بیٹھو۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا۔ فَإِن تَابُوا پس اگر توبہ کرے، ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے رعایت بھی آ گئی، رخصت بھی آ گئی کہ اگر یہ گروہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو اتنی تکلیفیں دی، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں،
فخلو پس خالی کر دو، سبیلہم ان کا راستہ، یعنی ان کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا دین جو امن پسند دین ہے، جو دشمنوں کے ساتھ بھی وفا کا حکم دیتا ہے، جو عہد پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، جو اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد اگر وہ ذرا سی تمہاری طرف مائل ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، تو تمہیں کہتا ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ فَإِن تَابُوا پس اگر توبہ کر لیں، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جائیں گے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زبانی طور پر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے توبہ کر لی، بلکہ عملی طور پر بھی کر کے دکھاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تو ان کے راستوں سے ہٹ جاؤ، ان کے راستے خالی کر دو، ان کو پناہ دے دو۔ اللہ کے نبی کی اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ ہم اللہ کے نبی کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ان کے جانے کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کے جو پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آیت کو لے کر کہا کہ ہر اس بندے سے جہاد کیا جائے گا جو نماز اور زکوٰۃ میں کوتاہی کرے گا، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور جو ان احکامات میں کوتاہی کرتا ہے تو ان کے لیے کہا گیا کہ ان سے جہاد کیجیے۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو ہر لمحہ کہتی ہے کہ تم توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لو تو وہ تمہارے لیے غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وارننگ دی، پھر کہا کہ یہ اگر توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ جی۔